اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی انداز میں خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیا بتائیں، پہلے ادے پور میں جس نے کنہیا لال کا قتل کیا، ریاض محمد جناب، وہ بھی بی جے پی کا ایک بڑا قریبی آدمی نکلا۔ اب کیا گیم چل رہا ہے یہ تو ہندوؤں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہندوؤں کے ساتھ ہی کیا گیم ہو رہا ہے۔ اور اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ لشکر طیبہ کا ایک دہشت گرد جو پکڑا گیا، بی جے پی آئی ٹی سیل کا چیف نکلا۔ جی ہاں، وہ بی جے پی آئی ٹی سیل جو پورے ملک میں گندگی پھیلاتی ہے اس کا چیف نکلا۔ مقامی لوگوں نے اس کو، طالب حسین کو، باقاعدہ 2 دہشت گردوں کو پکڑ کر پولیس کو سونپا۔ ان کی ہمت کی داد دی جا رہی ہے۔ اور خاص بات، یہ لشکر طیبہ کا جو آتنکوادی ہے، امیت شاہ کے ساتھ بھی فوٹو وائرل ہو رہی ہے، یعنی بڑے قریبی حضرت نظر آ رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں اس کے پاس سے اسلحہ بھی نکلا ہے۔ اب وہاں کے لیفٹیننٹ گورنر نے گاؤں والوں کی ہمت کی داد دی اور نقد انعام کا گورنر صاحب نے اعلان کیا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بی جے پی آئی ٹی سیل کا نکلا، اپنی زبان سے کہہ دیتے تو اور تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ خیر، اب بی جے پی جیسے ہی، پہلے بھی بیچارہ ریاض محمد جو ہے وہ بی جے پی کا قریبی نکلا جس نے کنہیا لال کو مارا، تو راجستھان میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، تو لوگوں کے دماغ میں آ گیا کہ بی جے پی یہ گھٹیا حرکت کر رہی ہوگی۔ تو اب جناب اس کو کچھ دن ہوئے نہیں تھے، ابھی ایک ہفتہ بھی گزرا نہیں تھا کہ یہ لشکر طیبہ کا آتنکوادی بھی جو وہاں پر، ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ کشمیری پنڈتوں سے لے کر بڑے بڑے جو آتنکواد کے حملے کرتا رہتا ہوگا، تو یہ لشکر طیبہ کا دہشت گرد بھی بڑے ہتھیاروں کے ساتھ جو پکڑا گیا، یہ بھی بی جے پی آئی ٹی سیل کا سادہ کارے کرتا نہیں، چیف نکلا۔ جی ہاں، اب ظاہر بات ہے بی جے پی تلملا گئی ہے۔ اب بی جے پی کہہ رہی وہ آن لائن میں ممبر بن گیا ہوں گا،
لیکن فوٹو جو امت شاہ کے ساتھ میں ہے وہ آن لائن نہیں ہے. یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ ملک واسیوں خدا کے واسطے کچھ سمجھو اور اس پیارے ملک کو بچاؤ. چلیے آئیے ناظرین، کرناٹک سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک کے بھدراوتی میں مسلمانوں کے دکانوں پر پتھراؤ کیا گیا. کرناٹک میں بہت ہی زیادہ نیچ حرکتیں ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی بی جے پی کی حکومت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چتردرگا مسجد سے لوٹ رہا تھا یہ نمازی جس پر بڑی بے دردی کے ساتھ جان لیوا حملہ کیا گیا. کرناٹک کے ضلع بھدراوتی میں گزشتہ کل راجستھان کے ادے پور میں ہونے والے کنہیا کے قتل کی واردات کے سلسلے میں ہونے والے بجرنگ دل کے احتجاج کے دوران پرتشدد ہنسک واقع ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 2 نوجوانوں کو بھی چوٹیں آئی ہے. جی ہاں، یعنی کرناٹک سے اب یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ کرناٹک کے بھدراوتی میں باقاعدہ مسلمانوں کے دکانوں پر پتھراؤ ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو آتنکی چینل ہے وہ بھی اس پر ویسے ہی چلا رہے ہوں گے جیسے باقاعدہ ادے پور کی گھٹنا پر چلا رہے تھے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے گودرا سے. ہمارے رپورٹر حافظ سمیر کولیا نے بتایا، آپ کو یاد ہوگا گودھرا میں جو گودرا کانڈ کے نام سے مشہور ہے، گودرا جو ٹرین سانحہ ہوا تھا جس میں کئی لوگ یوں سمجھیے کہ جلا دیے گئے تھے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے گودرا سے. سمیر کولیا نے بتایا کہ 20 سال کے بعد رفیق کو قصوروار قرار دیا گیا اور گودرا کی مقامی عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی. 2002 کے گودرا ٹرین سانحے میں یعنی پورے 20 سال کے بعد ایک ملزم رفیق کو عمر قید کی سزا کورٹ نے سنائی ہے. اس حملے میں تقریباً 59 کار سیوک مارے گئے تھے. گجرات میں پنچ محل ضلع کے گودرا میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے ہفتے کے روز ملزم رفیق کو عمر قید کی سزا سنائی. آئیے ریاست مہاراشٹر کے ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ راہل نارویکر مہاراشٹر اسمبلی کے نئے اسپیکر منتخب کر لیے گئے ہیں. وہیں پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ کل پہلا دن تھا، سماجوادی پارٹی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. 12 ممبران اسمبلی غیر حاضر رہے اور آج شندے حکومت ایوان میں اکثریت ثابت کرے گی، ایسی بھی خبریں ہیں. وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اب بالا صاحب تھورات نے بڑا حملہ کرتے ہوئے گورنر پر اٹیک کیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ مہاراشٹر کے گورنر 1.5 سال سے سو رہے تھے اور یقیناً سو رہے تھے بیچارے. اب بیمار ہو گئے جو بھی ہو گئے، لیکن ابھی فی الحال بیدار ہو گئے ہیں کیونکہ حکومت چینج ہو گئی ہے اور بغاوت کرنے والوں نے باقاعدہ بی جے پی کو لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو گورنر صاحب پوری طریقے سے نیند میں سے بیدار ہو گئے ہیں اور باقاعدہ ہر پروگرام میں نظر بھی آ رہے ہیں. کانگریس کے سینئر لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر بالا صاحب تھورات نے طنز کرتے ہوئے گورنر پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر کے گورنر لگتا ہے کہ 1.5 سال سے سو رہے تھے، اب پوری طریقے سے آنکھیں کھل گئی. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو گودی میڈیا ہے اور باقاعدہ آئی ٹی سیل کا پورا کے پورا ایک ٹولہ ہے جو بالکل پورے ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے اور ملک میں فیک اور جھوٹی خبریں چلاتا رہتا ہے اور کسی کی دلالی کرتے ہوئے کسی کی گود میں بیٹھ کر کسی پارٹی کا حرام مال کھا کر باقاعدہ اس کے لیے کام کرتا رہتا ہے. تو خیر چینل بھی ہے بہت سارے ایسے اور ایک آئی ٹی سیل تو پورا کے پورا گروپ ہے. تو ابھی خبریں آ رہی ہے کہ راہل گاندھی کی جو چھوی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس پر ایک گودی میڈیا کے بڑے چینل نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، معافی مانگی. تو اب راہل گاندھی نے اور کانگریس نے یہ کہا ہے کہ چلو چینل نے غلطی تسلیم کی، معافی مانگی، مگر اب بی جے پی لیڈروں کو بھی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ گندگی انہوں نے پھیلایا ہے. جھوٹ کو پروسنا، اپنے آئی ٹی سیل کے رکھے ہوئے گروپ سے جھوٹی خبروں کو پورے ملک میں پھیلانا، یہ خود ایک ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، بڑی غداری ہے. اور آئی ٹی سیل بھی یہ کرتا رہتا ہے اور کچھ چینل بھی یہ کرتے رہتے ہیں. اب کچھ چینلوں کو تو اب سب لوگوں نے جان لیا ہے، اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، ان گودی چینلوں کو دیکھنا چھوڑ دیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ
जैसे कांग्रेस ने कहा है कि चैनल ने गलती तस्लीम की माफ़ी मांगी, बीजेपी लीडरों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं पर मैं आपको खबर बता दूं, एक अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एनडीटीवी को बंद करने का मुतालबा किया, कोर्ट में अर्जी दाखिल की, तो कोर्ट ने ज़बरदस्त थप्पड़ लगाते हुए ये कहा कि एनडीटीवी तो मैं भी देखता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सच देखना है तो एनडीटीवी तो मैं भी देखता हूँ। यानी क्या करें ये लोग, हर उस चैनल को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या यूट्यूब का हो, हर उस चैनल को बंद कराना चाहते हैं जो सच्ची खबरें दिखाता है। आइए नाज़रीन, हैदराबाद से दो बड़ी खबरें इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। पहली खबर तो आ रही है कि योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद में कोई मंदिर था ही नहीं, इसलिए बेचारे मंदिर ढूंढते ढूंढते चार मीनार पहुंचे और चार मीनार के मंदिर में पूजा की। जी हाँ, और पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि चार मीनार के बाजू में मंदिर था ही नहीं, मगर कैसे बना है ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक अफसोस तो ये होता है कि कुछ मुस्लिम लीडर हैं जिनके बाप दादा के ज़माने से उनके एमएलए और उनकी हुकूमतें वहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद भी चार मीनार के बाजू में मंदिर पहले छोटा सा रखा गया और अब तो कई फीट का वो मंदिर हो गया है। तो आदित्यनाथ जी बड़ी मोहब्बत के साथ, हैदराबाद में कोई मंदिर उन्हें नज़र नहीं आया, वहीं पर वो पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पूजा की। बड़ी तादाद में भगवा लीडरान भी उनके साथ उस मौके पर मौजूद रहे। वहीं पर खबर आ रही है कि हैदराबाद में बीजेपी की कौमी आमिला का वहाँ पर इजलास होने जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जितने बीजेपी के बड़े लीडरान आएंगे इस इजलास में तो उसमें तेलंगाना के जो खाने हैं उनका मज़ा वो लेंगे। बस वो फ़िलहाल मज़ा ही लेने में रह गए हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और ये तेलंगाना के और हैदराबाद के नवाबी स्टाइल के खानों के वहाँ मज़े लेंगे। आइए दिन हरियाणा हो और गुरुग्राम हो, ये गुड़गांव हो, ये तमाम जो जगह हैं अभी बाकायदा यहाँ पर भी भगवा आतंक बड़े तेज़ी के साथ फैल रहा है, बल्कि फैलाया जा रहा है। अभी हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के मानेसर में जितने मुस्लिम व्यापारी हैं उनके माशी बायकाट का ऐलान किया गया है। और यही नहीं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ के डिपार्टमेंट को, पुलिस इंतज़ामिया को अल्टीमेटम दिया। साथ ही मैं आपको बताऊं कि गुजरात के बनासकांठा में भी मुस्लिम व्यापारियों के बायकाट का हुक्मनामा बाकायदा वायरल हुआ कि मुस्लिम फेरी वालों से सामान खरीदा तो 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बजरंग दल, वीएचपी, जितनी ये भगवा संस्थाएं हैं या भगवा टोली है, ये पूरे मुल्क में किस तरह से घटिया और नीच नफरतों का माहौल बना रही है। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से, कौन से घटिया तरीक़ों से हुकूमत बनी है वो सब जानते हैं। और अब आम आदमी के दिलों से तो बाकायदा सियासत को लेकर काफ़ी नफ़रत पैदा हो गई है और अब तो वो विधायक और एमएलए और मंत्री सुनकर भी आम आदमी नफ़रत करने लगा है, क्योंकि इन लोगों ने सियासत में ऐसी घटिया घटिया हरकतें की है कि लोगों को नफ़रत सी पैदा हो गई है। खैर, अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में जितने भी शिवसेना के बागी एमएलए है, विधायक है, जिन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल मचाई और बिल्कुल घटिया तरीके से, जिस तरीके से हुकूमत बनाई है, तो लोग इसको लेकर कह रहे हैं कि जितने भी बागी एमएलए है इनको वक्त आने पर कीमत चुकाना पड़ेगी। नांदेड़ से खबर आ रही है कि नांदेड़ में वफादार शिवसैनिकों ने, यानी उद्धव जी के ठाकरे के वफादार शिवसैनिकों ने वहाँ पर बाकायदा एक जलसा लिया और जलसे में आनंदराव जाधव का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि शिवसेना के बागी एमएलए कल्याणकर को भी बगावत की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में माहौल बन गया है कि इन बागियों को आने वाले इलेक्शन में तो जनता, जिस तरीके से उनको धोखा दिया गया है, जनता इसका बदला लेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की हुकूमत इन्होंने गिराया तो सही, और जाहिर बात है कि किसकी गोद में जाकर बैठे बताने की ज़रूरत नहीं है। और कौन ये पूरा गेम महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से आसाम, आसाम से गोवा, कौन ये पूरा गेम खेल रहा था,
یہ سب کے سامنے کلیئر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان باغیوں نے حکومت بنا کر دی ہے تو پھر فائدہ تو ملنا چاہیے. تو اتنی سیکورٹی ان کو دی گئی ہے کہ گزشتہ کل آدتیہ ٹھاکرے نے باقاعدہ سیکورٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اجمل قصاب کو بھی اتنی سیکورٹی نہیں تھی. آدتیہ ٹھاکرے نے باغی شیوسینا ایم ایل ایز کو نشانہ بناتے ہوئے یہ بات کہی ہے کیونکہ ان کو اسپیشل بسوں میں پوری سیکورٹی کے ساتھ ودھان بھون پہنچایا گیا کیونکہ یہی تو وہ قیمتی لوگ ہیں جو بی جے پی کو پھر حکومت بنانے کا موقع دے رہے ہیں. آئی ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی فی الحال مہاراشٹر کے تھانے سے. جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے ادھو جی ٹھاکرے نے جاتے جاتے ایک ایسا عجیب فیصلہ لیا کہ جتنی عزت ان کی خاص طور سے الپ سنکھیانک اور مسلمانوں اور مائنورٹی کے دل میں بن گئی تھی وہ ساری عزت پر انہوں نے پانی پھیر دیا. لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ بیچارہ جو ہندوتوا ہے وہ تھوڑا سا تو خوش ہو جائے کیونکہ اب تو میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے اورنگ آباد اور عثمان آباد ان دو بڑے مسلم شہروں کا جو نام تبدیل کرنے کا جو فیصلہ آخر میں دے کر گئے ہیں اس کو لے کر اب کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے. اور گزشتہ کل باقاعدہ مہاراشٹر پردیش کانگریس مائنورٹی سیل اقلیتی سیل میں ناراضگی جتائی گئی اور ایک میٹنگ لی گئی جس میں اورنگ آباد عثمان آباد شہروں کے نام تبدیل کرنے پر ناراضگی ظاہر کی گئی. اور وہ جو تجویز چاہے اس میں کانگریس ہو راشٹروادی ہو اس موقع پر موجود تھی نہیں تھی جو بھی ہے اس کو واپس لینے کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا. یعنی کانگریس اور راشٹروادی سے کہا کہ جو بھی تمہاری تجویز ہوگی اور اس وقت میں جو بھی ہوا ہوگا اس کو آپ واپس لیں. آئیے ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک فلم لائی گئی تھی کشمیر فائل. جی ہاں لیکن جب کشمیری پنڈتوں پر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو جتنے بھی کشمیر فائل بنانے والے جنہوں نے کروڑوں روپے کمائے یہ ایک بھی آندولن میں پنڈتوں کے ساتھ نظر نہیں آئے. ان کو صرف پیسہ کمانا اور ملک میں نفرتیں پھیلانا. جی ہاں اور آقا کے بولنے پر کام کرنا. اور آقا کون ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پچھلے مہینے میں جون کے مہینے میں تقریباً 19 جھڑپیں ہوئی یعنی فوجوں کے درمیان اور جنگجوؤں کے درمیان. تو خبریں آ رہی ہے کہ 19 جھڑپوں کے دوران 33 جنگجو مارے گئے ہیں. ایسا پولیس کا کہنا ہے کہ پچھلے مہینے میں 33 جنگجو مارے گئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے گزشتہ کل یوں سمجھے کہ جو بڑا لشکر طیبہ کا دہشت گرد پکڑا گیا ہے اس کا تعلق بی جے پی کے آئی ٹی سیل سے نکلا ہے اور سادہ کاریہ کرتا نہیں بڑا چیف اور ذمہ دار تھا وہ بی جے پی کے آئی ٹی سیل کا. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.